السلام علیکم دوستوں، میرا نام احمد ہے اور میں سیالکوٹ کے قریبی گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہماری فیملی میں صرف 5 لوگ ہیں۔ میں، میرے ابو امی اور میری خالہ اور ان کا بیٹا ایان۔ خالہ کے 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی، مگر ان کے خاوند کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا تھا اور خالہ اب ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میری امی اور میری خالہ 2 بہنیں تھیں۔ ہماری فیملی صرف 5 افراد پر مشتمل تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ میری عمر اس وقت 17 برس ہے۔ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا ہے اور ابھی گھر میں فری ہی ہوتا تھا۔ خالہ میرے شروع سے ہی بہت کلوز تھی۔ خالہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ابو امی سے زیادہ میں خالہ کے ساتھ فری ہوتا تھا اور خالہ کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارتا تھا، کیونکہ خالہ سے مجھے محبت تھی اور شروع سے ہی میں جوان ہوا تو خالہ کو اپنے قریب پایا۔ میری خالہ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی صرف 3 سال کا ہے اور خالہ کو 4 سال ہوئے ہیں ہمارے پاس رہتے ہوئے۔ خالہ بہت خوبصورت ہے۔ ان کا قد درمیانہ اور رنگ گورا ہے۔ میرے ابو ایک بینک ملازم ہے جس سے ہمیں اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کا خرچ بہت اچھے سے چل جاتا ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 17 سال کا تھا اور خالہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور لینے بھی جاتی تھی۔ خالہ جب بھی اسکول چھوڑنے جاتی تو میرے بازوؤں پر ہلکا ہلکا ٹچ کرتی اور مجھے بازوؤں کو مسلنا شروع کر دیتی، جس سے میرے اندر ایک مزے کی لہر دوڑ جاتی۔ میں خالہ سے محبت کرنے لگا تھا اور خالہ کی صدا کو ہر بار اپنے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ خالہ اور میرا روم الگ الگ تھا اور امی ابو کا روم الگ تھا۔ میں بہانے سے خالہ کے روم میں چلا جاتا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا۔ خالہ مجھے اپنی جوانی کے قصے بتاتی کہ میں بہت جوان ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک پارک میں ملنے کا ارادہ بنایا۔ وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا اور وہ میرے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا مگر وہ کہتا تھا کہ میں تم سے پیار ہی اس لیے کرتا ہوں کہ میں تمہیں محبت کروں۔ خالہ کہتی کہ میں اسے ہر بار ٹال دیتی مگر ایک دفعہ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے اسے ایک پارک میں ملنے کا پلان بنایا اور اسے پارک میں بلوایا۔ وہ لڑکا تقریباً 22 سال کا تھا۔ خالہ نے بتایا اس لڑکے نے مجھے پارک میں بلوا کر مجھے کوئی نشاور چیز کھلا دی اور وہاں مجھے بے ہوش کر لیا۔ شام کا وقت تھا، رات کے 8 بج رہے تھے اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ وہ لڑکا مجھے وہاں سے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال کر ایک ہوٹل میں لے گیا اور وہاں جا کر اس نے 3 لڑکوں کو اور بھی بلوا لیا اور میرے ساتھ باری باری وہ کرنے لگے۔ خالہ نے بتایا مجھے جب ہوش آیا تو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک ہوٹل میں پڑی تھی اور مجھے وہاں سے کوئی بھی اٹھانے والا نہیں تھا۔ تبھی میرے نانا جان کو یہ خبر ہوئی کہ خالہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پہ مجھے 4-5 دن رکھا اور میری حالت ٹھیک ہونے کے بعد مجھے گھر لے آئے۔ اس واقعے کے 3-4 دن بعد ہی میری شادی آپ کے خالو کے ساتھ ہوگی۔ آپ کے خالو مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہتے اور میرے قریب قریب رہتے۔ جب انہیں کام پر جانا ہوتا تو ان کو مایوسی ہو جاتی کیونکہ وہ کام پر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ میری خوبصورتی اور میرے جسم کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ وہ میرے جسم سے مزہ لینا چاہتے تھے۔ ہر وقت وہ میرے ساتھ بیڈ پر پڑے رہتے۔ سارا دن مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے خالو ایک دن کام پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک کار ان سے ٹکرا گئی اور اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ ابھی میں زندگی کے بہت سے مشکل موڑ پر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، کس سے شادی کروں، اور اسی دوران تمہاری امی اور تمہارے ابو مجھے اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ ہم آپ کے خرچے اٹھائیں گے اور آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ آپ کو گھر میں ایک روم دیں گے، آپ ہمارے گھر رہیں۔ اس طرح تمہاری امی اور ابو مجھے اپنے گھر لے آئے۔ اب میں یہاں خوش ہوں مگر میری جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہوں کہ اب کس سے شادی کروں یا کسی سے اپنا تعلق بناؤں۔ ایک عورت کو کھانے پینے کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہیں بتاؤ احمد میں کہاں جاؤں؟ خالہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور باتوں میں افسردگی اور ایک ماتم تھا جو بار بار مجھے ان سے تعلق بنانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان سب باتوں میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا
اور خالہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی باہوں پر گردش کرنے لگا۔ میں اپنی انگلیاں خالہ کے بازوؤں پر چلا رہا تھا۔ خالہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کر کے میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید ان کو یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اتنے میں امی کی آواز آئی کہ احمد آ کر کھانا کھا لو اور اپنی خالہ کو بھی ساتھ لے آؤ۔ ہر وقت خالہ کے روم میں ان سے باتیں کرتے رہتے ہو، اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دیا کرو۔ خالہ تقریباً 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو موقع کی مناسبت جانتے ہوئے کہا کہ میں خالہ کے پاس پڑھنے بیٹھ جایا کروں۔ امی نے بھی کہہ دیا، ہاں اپنی خالہ سے پڑھ لیا کرو، وہ تمہیں اچھی طرح سے پڑھا دیں گی۔ میرے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا تھا۔ میں پڑھنا تو چاہتا ہی نہیں تھا، میں اور پڑھائی کرنا چاہتا تھا، اور جو پڑھائی میں کرنا چاہتا تھا وہ خالہ بھی میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسی وقت خالہ سے پوچھا کہ خالہ میں آپ کے پاس پڑھنے بیٹھ جایا کروں۔ خالہ نے اسی وقت جواب دیا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، چلو اتنے میں میری بھی تنہائی کٹ جایا کرے گی اور میرا بھی دل لگ جایا کرے گا۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا خالہ کے قریب ہونے کا۔ اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ خالہ کے جسم سے سکون لے کر ہی رہوں گا، تو خالہ کی ضرورت پوری کروں گا، کیونکہ اب میں خالہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کی روح سے بھی محبت تھی اور ان کی باتوں سے بھی محبت تھی، اور میں ان کی تنہائی کا ساتھی بننا چاہتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں فری ہی ہوتا تھا۔ کبھی میں خالہ کو پارک لے جاتا اور کبھی ہم کچھ کھانے کے لیے باہر نکل جاتے۔ اکثر خالہ میرے ساتھ آئس کریم کھانے چاہتی تھی اور ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اور انہی دنوں کے دوران خالہ کو مجھ سے محبت ہونے لگی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہم گھر والوں سے چھپ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے وہ سب کچھ کرنے لگے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہیں۔ اب خالہ جب بھی مجھے پڑھانے بیٹھتی تو امی ابو اپنے کام پر نکل جاتے۔ امی بھی اکثر بازار چلی جاتی اور ابو بینک چلے جاتے، تو ہم دونوں، میں اور خالہ، گھر میں اکیلے رہتے اور اس دوران ہم ڈھیر سارے مزے کرتے۔ پڑھائی کا تو ایک بہانہ تھا، ہم نے صرف گھر والوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور خالہ مجھے پڑھاتی ہیں، مگر پڑھائی ہم کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ میں اب اکثر خالہ سے پوچھتا تھا کہ اب آپ کی تنہائی کیسے کرتی ہے؟ اب میں آپ کے بہت کلوز ہو گیا ہوں، اب میں آپ کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ خالہ مجھے بتاتی میں بہت خوش ہوں، مگر ان کے اندر کی اداسی میں بہم چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا خالہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، صرف وہ چہرے اور میرے ساتھ محبت کر کے اپنا وقت گزارا کر رہی ہے۔ خالہ کو شاید مجھ سے محبت نہیں ہوئی تھی اور صرف وہ ایک ناٹک کر رہی تھی اور مجھ سے اپنی جسمانی ضرورت پوری کر رہی تھی، مگر میرا دل تھا کہ میں 2 سال بعد خالہ سے شادی کر لوں گا، کیونکہ خالہ بھی بالکل جوان تھی اور میری اور خالہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تو تھا، مگر میری محبت اس فرق کو مٹا چکی تھی اور خالہ سے شادی کرنے کے لیے میں بالکل تیار تھا۔ اسی صنع میں اس وقت گزرتا گیا اور 4 سال گزر گئے۔ خالہ کا بیٹا بھی اب جوان ہونے لگا تھا، وہ 7 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا، اور میری بھی عمر 25 سال ہو چکی تھی اور خالہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ اب میں نے گھر والوں سے بات کی کہ میں خالہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات سنتے ہی ابو طیش میں آ گئے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ خالہ تمہاری ماں کی عمر ہے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مگر میں نے ضد پکڑ لی کہ میں شادی کروں گا تو خالہ سے ہی کروں گا، ورنہ شادی نہیں کروں گا۔ میری ضد کے آگے میرے ماں باپ ڈھیر ہو چکے تھے۔ اب خالہ رہتی تھی جس سے میں بات کرنے والا تھا۔ امی ابو نے خالہ سے خود ہی بات کی کہ احمد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خالہ سمجھ رہی تھی احمد میں سے جسمانی تعلق قائم کر کے ہی مجھ کو چھوڑ دے گا اور پھر میں کسی اور کے رحم و کرم پر ہو جاؤں گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا میں اسے زندگی کا ہم سفر بنانے والا ہوں۔ خالہ نے بہت خوشی سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اب اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، ایک بچہ خالہ کا ہے، وہ بھی اب جوان ہو چکا ہے، اور 2 بچے میرے ہیں، وہ بھی 3 سال اور 5 سال کے ہیں۔ خالہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، اللہ نے ہمیں بہت رزق دیا ہے، مگر ابھی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک ایک کر کے میری ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر مجھے ایک اچھا ہم سفر مل گیا اور وہ تھی میری خالہ، جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب خالہ کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں رہا اور میرا بھی ان کے علاوہ دنیا میں
کوئی نہیں رہا۔ ہمارے بچے بھی ہماری پوری دنیا میں ہمارے رشتہ دار تو پہلے اس رشتے کو دیکھ کر ہم سے کنارہ کر چکے تھے۔ وہ ہمارے گھر آتے جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ ابو سے اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے خالہ کو گھر رکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابو خالہ کے ساتھ غلط ہے، مگر یہ بات بالکل ہی غلط تھی۔ میں خالہ کے ساتھ غلط تھا، مگر اب ہم نکاح کے بندھن میں بن چکے اور ہم حلال محبت کرتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی دلچسپ اور مزے کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب